مشکل پسندی میں بندہ پڑ جائے گا تو پھر مقصد حاصل نہیں ہو سکے۔ کوئی تمہاری علمیت کی داد تو دے دے گا، تمہیں باکمال ادیب تو مان لے گا، تمہیں لفظوں کا جادوگر اور سودادر تو قرار دے دے گا، لیکن جو تم کہنا چاہ رہے ہو وہ اس کے اندر نہیں اترے گا۔ اس لیے کلام کی فصاحت یہ ہے کہ سامعین کے فہم کے مطابق بات کی جائے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے انا افصح العرب، عربوں میں سب سے فصیح اگر کوئی ہے تو وہ میں، سب سے زیادہ فصیح میں۔ اس لیے حضور جب گفتگو کرتے تھے تو ایک تو اگر کوئی لفظوں کو گننا چاہے تو گن سکتا تھا، دوسری بات کہ سامعین کے صحن کے مطابق کیا کرتے تھے، اور تیسری بات اللہ کے محبوب علیہ السلام جب کوئی بات کرتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ حضور کا اعزاز ہے کہ ایک بات کو 3 بار بھی کریں تو پھر بھی اس کا حسن برقرار رہے۔ ایک بات کو میں 2-4 بار کروں گا تو آپ کہیں گے یہ تو کل بھی سنی ہے، یہ تو آپ نے پہلے بھی بیان دی ہے، لیکن یہ حضور کے کلام کا حسن ہے۔ ایک فارسی شاعر کہتا ہے مکرر گرچہ سحر آمیز باشد، طبیعت را ملال انگیز باشد۔ جو چیز بار بار بیان کی جائے اس میں جادو کا اثر بھی ہو پھر بھی طبیعت پہ بوجھ بنتی ہے، لیکن حضور ایک بات کو 100 بار بھی بیان کرے ہر بار نئی چاشنی اور نئی لذت نصیب ہوتی۔ تو مزاج تھا کہ ایک بات کو 3 مرتبہ بیان۔ ہمیں تو اپنی گفتگو کو آپ تک پہنچانے کے لیے ضرورت ہے اس لاؤڈ اسپیکر۔ لائٹ بند ہو جائے تو قریب والے سنیں کہ دور تک آواز نہیں جائے۔ حضور علیہ السلام کو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ جب گفتگو کرتے الا صوتہ و اذ مر بجتہ، آواز بلند ہو جاتی، چہرے پہ سرخیاں آ جایا، اور پھر کیفیت یہ تھی کہ جس طرح قریب بیٹھنے والا سنتا، جو سب سے آخر میں بیٹھے اس کو بھی ایسے ہی آواز پہنچ۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 کا اجتماع تھا، اور آپ بتائیں کہ اس کا پھیلاؤ کتنا۔ یہ کل 2-3 ہزار لوگ ہوں گے تو سڑک تک لوگ پہنچ گئے تھے، اور 1,44,000 لوگوں کی تعداد کہاں تک پہنچے ہو، اور حضور تسوا نانی اٹھنی پر بیٹھ کے بات کر رہا ہو، جس طرح قریب والی کو آواز پہنچ رہی ہے، جو سب سے آخر والا اس کو بھی ویسے ہی پہنچ رہی۔ جب پیشک گفتگو کرے تو اس کو دیکھیں تو زیادہ سمجھ آتی ہے، جس کو کہتے ہیں باڈی لینگویج، یعنی گفتگو کے اسٹائل سے بھی بہت ساری چیزوں یہ سمجھ آتی ہے۔ اس لیے جو مقرر ہے اس کو اونچی جگہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ اسٹیج بنایا گیا ہے لیکن دور والوں کو نظر نہیں آیا، اس کے بعد پھر اسٹیج کے اوپر ایک اسٹیج بنایا گیا ہے تاکہ سب کو نظر آؤ۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میں اوپر بیٹھوں، ورنہ علماء بزرگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ میں اوپر بیٹھوں۔ یہ ایک خطابت کی مجبوری ہے کہ میں اوپر بیٹھا۔ حضور کو یہ مجبوری بھی دی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل بلا بالقصیر، حضور نہ چھوٹے قد کے تھے نہ بڑے قد کے، درمیانی قد و قامت رکھتے تھے، لیکن 10,000 کا اجتماع ہو، حضور بیٹھے ہوں، لوگوں کے سروں سے حضور کے کندھے اونچے نظر آیا، حالانکہ لمبے لمبے قد و قامت والے لوگ موجود ہیں، لیکن حضور کے کندھے لوگوں پہ سروں سے اونچے نظر آیا کر، باوجود کہ حضور طویل نہیں ہے، بہت لمبے نہیں ہیں، درمیانی قد و قامت۔ اور یہاں ایک بات ذوق کے لیے آ گئی۔ ایک دن حضور نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے پوچھا کہ چچا جان میں بڑا ہوں یا آپ بڑے ہیں؟ تو سنیے حضرت عباس بن عبد المطلب کیا جواب دیتی۔ عرض کی حضور سال میں نے زیادہ گزارے ہیں، بڑے ویسے آپ ہی، سال میں نے زیادہ گزارے لیکن بڑے ویسے آپ ہیں۔ جو عمر میں بڑے تھے ایک جزوی امتیاز ہے، لیکن وہ بھی اس بات کو بیان کرنے کے لیے ادب کے کس کرینے کا لحاظ اچھے ہوئے۔ اور ہم اپنے دور کو دیکھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ آج مسئلوں میں ترازو گڑے ہوئے ہیں، اور لوگ جن کو علم کی عین سے آسنائی بھی نہیں ہے وہ نبی کے علم کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا دور آ۔ تو حضور علیہ السلام جب گفتگو کرتے تھے تو سب حضور کو دیکھتے تھے، کیونکہ حضور سب سے اونچے نظر آیا کرتے تھے۔ یہ ورفعنا لک ذکرک کا ظہور ہے، ذکر بھی اونچا ہے، حضور کا قد بھی اونچا ہے، عظمتیں بھی برتر ہیں، شانیں بھی بڑی۔
پھر میں تو اپنے موقع کو سمجھانے کے لیے کم از کم پونا گھنٹہ مجھے چاہیے۔